السلام علیکم دوستو۔ مسلمان ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عید قرباں مناتے ہیں، لیکن دوستو قربانی کی یہ عبادت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی منسوب نہیں، بلکہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بھی اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا واقعہ اس کی واضح مثال ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی یہ عبادت نوع انسانی کی شروعات سے ہی ادا کی جا رہی ہے۔ البتہ شیطان جو انسانوں کا ازلی دشمن ہے، یہ ابتدا ہی سے بنی نوع انسان کے ہر عمل میں خرابیاں پیدا کرتا چلا آیا ہے۔ اس نے دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والی اقوام کو نہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کے بجائے مختلف دیوی دیوتاؤں کی عبادت کی ترغیب دی، بلکہ شیطان نے ہی ان خود ساختہ معبودوں کی خوشنودی کے لیے ان اقوام کو قربانی کے عجیب و غریب اور نت نئے وحشیانہ طریقے بھی سکھائے۔ آج ہم آپ کو تاریخ انسانی میں انجام دی جانے والی عجیب و غریب قربانی کی رسوم کے بارے میں بتائیں گے، جن کے بارے میں جان کر آپ خدا کا شکر ادا کریں گے کہ آپ اس دور میں اور بالخصوص ان اقوام میں پیدا نہ ہوئے۔ دی وکر مین۔ مسیحیت کے فروغ سے پہلے یورپ اور وسطی ایشیا میں کیلٹک قبائل آباد تھے۔ ان لوگوں میں قربانی کی ایک انتہائی عجیب و غریب رسم پائی جاتی تھی۔ یہ لوگ لکڑیوں اور سرکنڈوں کی مدد سے ایک بہت بڑا سا انسان نما جسم بنایا کرتے۔ یہ در حقیقت ایک پنجرہ ہوتا تھا جس میں جیتے جاگتے انسان قید کیے جاتے اور پھر لکڑی کے اس پتلے میں آگ لگا دی جاتی تھی، لہٰذا اس پتلے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں انسان بھی جل کر راکھ ہو جاتی۔ کیلٹک قوم کے پروہت یہ عمل جنگ میں فتح یا پھر بادشاہوں کی صحت یابی کے لیے انجام دیتے تھے۔ اکثر و بیشتر وکر مین نامی اس انسان نما پنجرے میں مجرم یا باغیوں کو بھرا جاتا تھا، لیکن اگر گنتی پوری نہ ہو تو عام شہری بھی اس وحشیانہ قربانی کا حصہ بن جاتی۔ یورپ میں مسیحیت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ یہ وحشیانہ رسم ختم ہوتی چلی گئی اور اب یہ صرف تاریخی کتابوں کے صفحات میں درج ہے۔ بال دیوتا اور بچوں کی قربانی۔ دوستو، بال وہ دیوتا تھا جس کی پرستش حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ اسی دیوتا کے نام پر انہوں نے ایک عظیم الشان شہر بھی بسایا تھا جس کا نام بال بک تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی دنیا والوں کے لیے ایک جائے عبرت بنے ہوئے ہیں۔ اس دیوتا کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ سورہ الصافات آیت نمبر 125۔ بال سونے کا بنایا ہوا ایک بت تھا جس کی لمبائی 20 ہاتھ کے برابر تھی۔ اس بے جان اور خود ساختہ تعمیر کیے گئے بت کے خادموں کی تعداد تقریباً 400 کے قریب تھی۔ کنانیوں کے ساتھ ساتھ قرب و جوار کی قومیں بھی اس کی پرستش کرتی تھیں۔ اس دیوتا کی سب سے وحشیانہ بات یہ تھی کہ یہاں نومولود بچوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ اس بت کے قریب آگ کے بڑے بڑے الاؤ دہکتے رہتے تھے۔ جو بھی ضرورت مند یہاں اپنی حاجات لے کر آتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس دیوتا کو بھیٹ کے طور پر اپنی پہلی اولاد نظر کرے، جبکہ مختلف تہواروں کے موقع پر یہاں بڑے پیمانے پر نئے پیدا ہونے والے بچوں کی قربانیاں دی جاتی تھیں۔ دولت و حکومت کی ہوس میں اندھے لوگ صدیوں تک یہ عمل انجام بھی دیتے رہے۔ کتوں کی قربانی۔ جی ہاں دوستو، سننے میں عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن یہ بالکل سچ ہے کہ قدیم رومن باشندے کتوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ روم کے لوگ یہ قربانی زمین کی دیوی کو خوش کرنے کے لیے دیا کرتے تھے، جو ان کے مطابق انسانوں کی پیدائش پر قادر تھی۔ اس دیوی کے مندر کے ساتھ ساتھ کچھ کنویں بھی تعمیر کیے جاتے تھے جہاں بے اولاد جوڑے آتے اور اپنے ساتھ کتے بھی لاتے۔ ان کتوں کو اس کنویں میں ڈال دیا جاتا جہاں یہ بھوک و پیاس کے سبب مر جاتے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ باتیں صرف تاریخی کتب میں درج تھیں، لیکن اب ماہرین آثار قدیمہ ایسے کنویں کھوجنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں جہاں کتوں کی یہ قربانی دی جاتی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور برطانوی شہر پورٹس ماؤتھ میں دریافت ہوا یہ کنواں ہے۔ اس کنویں میں رومن دور کے سکے، انگوٹھی اور بہت سے کتوں کے ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں کتوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ کوریا کی عمارات اور انسانی قربانیاں۔ دوستو، اکثر ہمارے معاشرے میں یہ رواج عام ہے کہ جب بھی کسی عمارت کی تعمیر شروع ہوتی ہے تو بکرے کٹوا کر ان کا گوشت صدقے کے طور پر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ تعمیراتی کام بغیر کسی حادثے اور رکاوٹ کے پایۂ تکمیل تک پہنچ سکے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آج سے صدیوں قبل کوریا میں بھی یہی رواج تھا کہ وہاں جب بھی کوئی محل، ڈیم، قلعہ یا کوئی اور عمارت تعمیر ہوتی تو یہ لوگ بھی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن بکروں کی نہیں دوستو، بلکہ زندہ انسانوں کی۔ جی ہاں دوستو، کوریا میں کسی بھی بڑی عمارت کو تعمیر کرنے سے پہلے کچھ انسانوں کو قتل کر کے اس کی بنیادوں میں دفنایا جاتا تھا اور ان کا خون اس زمین پر چھڑکا جاتا جہاں عمارت کی تعمیر ہونی ہوتی۔ دوستو، آج سے کچھ عرصہ قبل یہ باتیں محض روایات سمجھی جاتی تھیں، لیکن اب کوریا کے ماہرین اپنے ملک میں قائم قدیم عمارات سے ایسے انسانی ڈھانچے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو ان کی تعمیر کے وقت یہاں دفنائے گئے تھے۔ زندہ دلوں کی قربانی۔ دوستو، جب کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تو یہاں مایا نامی ایک تہذیب آباد تھی۔ یورپی اقوام کے امریکہ پر قبضے کے دوران یہ تہذیب دنیا سے معدوم ہو گئی، البتہ اس کے کچھ باقی ماندہ افراد آج بھی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس قوم میں قربانی کی ایک بڑی ہی عجیب و غریب رسم تھی۔ یہ لوگ اپنے دیوتاؤں کو بھیٹ کے طور پر زندہ انسانوں کے دل چڑھایا کرتے تھے۔ جی ہاں دوستو، یہ دل زندہ اور تندرست انسانوں کے سینے چیر کر نکالے جاتے تھے۔ اس قوم کا ماننا تھا کہ جب ہم خود ہی مردہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے دیوتاؤں کو ایسی قربانی کیوں دیں جو مردہ ہو۔ اس لیے یہ قوم جنگ میں پکڑے جانے والے سب سے صحت مند اور بے عیب قیدیوں کو مندر میں تعمیر ایک خاص چبوترے پر لٹا کر ان کا سینہ چاک کر کے دھڑکتا ہوا دل باہر نکال لیتی اور اسی حالت میں اس دل کو اپنے دیوتا کے قدموں میں ڈال دیتی۔ کنواری لڑکیوں کی قربانی۔ دور قدیم میں حسین اور کنواری لڑکیوں کی قربانی دینا دنیا کے ہر خطے میں ایک عام عمل تھا۔ جو قومیں سمندر یا دریا کے کنارے رہا کرتی تھیں وہ ان لڑکیوں کو دریا برد کرتیں، یا پھر جو قومیں آتش فشانی پہاڑوں کے دہانوں پر آباد تھیں وہ ان لڑکیوں کو آتش فشاں پہاڑ میں جھونک کر اپنی دیوتا کی خوشنودی حاصل کرتیں۔ البتہ اس رسم کو جو مقبولیت قدیم مصر میں حاصل تھی وہ شاید کسی اور تہذیب میں نہ ہو، کیونکہ مصری ہر سال اپنے درمیان سے ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو دریائے نیل کی دلہن منتخب کرتے اور اس کا خوب بناؤ سنگھار کر کے اسے دریا میں ڈال آتے۔ دوستو، یہ رسم فرعون کے ادوار سے ایسے ہی چلی آ رہی تھی، البتہ اسلام کی آمد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غیر انسانی رسم پر پابندی عائد کر دی۔ دوستو، یہ قربانی کی وہ چند عجیب و غریب رسمیں ہیں جو آج سے کچھ صدیاں قبل مختلف اقوام عالم میں پائی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ ایسی اور بھی بہت سی رسمیں ہیں کہ جن کے ذریعے قدیم اقوام اپنے دیوتاؤں کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ قربانی کی ایسی مزید رسموں کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے تاکہ ہم اس کے دوسرے حصے پر تحقیقی کام شروع کر دیں۔ خدا حافظ دوستو۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔